السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، یہ جو تحریر بھیجی گئی ہے اور اس میں جو احادیث لکھی گئی ہیں، تو یہ احادیث ان کا تعلق ولدیت کے چینج کرنے سے ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے والد کی جگہ کسی اور کا نام لکھ دیتا ہے اور یہ مشہور کر دیتا ہے کہ میں فلاں شخص کا بیٹا ہوں، اور اس میں وہ جھوٹا ہو، تو یہ احادیث اس شخص کے بارے میں ہے کہ کسی شخص کو اپنی ولدیت نہیں چینج کرنی چاہیے۔ اور جہاں پر یہ شبہ نہ پایا جائے، صرف نسبت کے لیے اگر نام لکھا جاتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، جیسا کہ یہ میں نے ایک تحریر آپ کو بھیجی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ انا النبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور فرمایا کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا، تو آپ نے نسبت اپنے دادا کی طرف کی۔ تو اب چونکہ یہ معروف ہے، مشہور ہے، اور سب لوگ جانتے تھے کہ آپ عبداللہ کے ہی بیٹے ہیں، تو یہ صرف ایک فخریہ انداز میں پہچان کے لیے آپ نے دادا کا نام لے لیا۔ تو اس طرح سے اگر جہاں پر یہ شبہ نہ پایا جائے تو پہچان کے لیے اس طرح کی نسبت کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی دوسری مثال حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ وہ مقداد بن اسود یعنی اسود کے بیٹے اس نام سے مشہور تھے، حالانکہ ان کے والد کا نام عمر بن ثعلبہ ہے، اور اسود جو شخص تھے انہوں نے ان کو پالا تھا، ان کی پرورش کی تھی، تو اس لیے ان کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ تو اب سب لوگ جانتے تھے کہ ان کے حقیقی والد جو ہیں وہ عمر بن ثعلبہ ہیں، تو اس لیے اس پر کوئی نکیر نہیں کی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر ایسے نہیں فرمایا کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ کسی اور نام کا نام کیوں لگایا ہے۔ تو یہ وعید اس بارے میں ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اپنی ولدیت چینج کروا دیتا ہے اور لوگوں میں مشہور کر دیتا ہے کہ میرا والد جو اس کا حقیقی والد ہے، کہتا ہے وہ نہیں ہے بلکہ کسی اور کو اپنا والد سمجھتا ہے یا اس کو لوگوں میں بیان کرتا ہے، تو یہ بات غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح عورت جو شادی شدہ ہے وہ اپنی نسبت جب خاوند کی طرف کرتی ہے تو سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ اس کا خاوند ہے، اور اس کی نیت بھی یہ نہیں ہوتی کہ وہ اس کو اپنا باپ بنا رہی ہے، بلکہ صرف ایک محبت کی وجہ سے، یا بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے شادی سے پہلے ان کے نام کے ساتھ کسی کا نام نہیں ہوتا، جیسے بعض خواتین کے نام ہوتے ہیں فاطمہ بی بی اور اسی طرح کچھ اور نام، تو وہ بی بی کو ختم کر کے اپنے شوہر کا نام لگا دیتی ہیں صرف پہچان کے لیے یا تعارف کے لیے کہ یہ میرا شوہر ہے۔ اور جو ڈاکومنٹس ہیں وہاں پر شناختی کارڈ وغیرہ میں وہاں پر یہ لکھا بھی ہوتا ہے اور کلیئر ہوتا ہے کہ یہ اس کی زوجہ ہے، یہ خاتون، اور یہ شخص اس کا شوہر ہے، نہ کہ والد اس کو بنایا جاتا ہے اور نہ ہی اس کو ولدیت کے خانے میں لکھا جاتا ہے۔ تو یہ صرف نام کے ساتھ ایک نسبتاً آ جاتا ہے، اس میں یہ دور دور تک یہ اندیشہ نہیں ہوتا کہ اس کو اس کا والد بنایا جا رہا ہے، بلکہ سب لوگ جانتے پہچانتے ہیں کہ یہ والد نہیں ہے بلکہ شوہر ہے۔ تو اس طرح اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی ملتی ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مسئلہ پوچھنے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا آئی تو آپ نے پوچھا کہ کون سی زینب ہیں، تو بتایا گیا کہ امرأۃ ابن مسعود، ابن مسعود کی زوجہ اور ان کی بیوی جو زینب ہیں وہ آئی ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ تو یہاں پر بھی ان کی نسبت ان کے خاوند کی طرف کی گئی ہے، اور قرآن مجید میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کی اہلیہ کی نسبت کی گئی۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اس میں حرج نہیں ہے جب یہ بات مشہور و معروف ہو کہ یہ اس کا خاوند ہے، اس کا شوہر ہے، اس کو والد نہیں بنایا جا رہا، صرف نسبت کی وجہ سے اس پر یہ فتویٰ نہیں لگے گا۔
لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اپنی ولدیت کو چینج کرتا ہے، اس کی جگہ پر جو حقیقی والد ہے اس کا نام ختم کر کے کسی اور شخص کو اپنا والد بنا دیتا ہے اور اس کا نام لکھتا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔